اب اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی مشہور ترین آیت ہے، اور اس کے اوپر ایک پوری فرقہ واریت کھڑی کی گئی، اماموں کی اندھی تقلید وہ اس آیت کے اوپر کھڑی ہے، حالانکہ اس آیت کا کسی بھی امتی امام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈائریکٹلی۔ قرآن جس امام کو جانتا ہے وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، یا اس کے وہ ساتھی جو اس کی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے ہیں، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ بھی اسی امام کی طرف بلاتے ہیں، خود امامت کلیم نہیں کرتے وہ۔ ویسے تو آپ امام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، ہم امام بخاری کو بھی امام کہتے ہیں، حدیث کی فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ تھے، امام ابو حنیفہ فقہ میں ایکسپرٹ تھے، اس طرح کوئی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے کسی فیلڈ کے اندر، اس اعتبار سے امام کا ورڈ بولا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں جو لیڈرشپ کے اعتبار سے امام کا ورڈ بولا گیا ہے وہ وقت کے پیغمبر کے لیے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، ایک اور بھی بنتا ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ پہلا ترجمہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی قوم نوح کو جو اہل ایمان ہوں گے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سیدنا نوح علیہ السلام۔ قوم فرعون کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ فرعون، اور ان کے مقابلے پہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے امام کے ساتھ اٹھیں گے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام۔ ہر زمانے میں وقت کا پیغمبر امت کے لیے، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے یا اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی جو ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ امامت کے درجے کے اوپر فائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ پوری انسانیت کا امام بنانے والے ہیں تمہیں۔ اوورال تو امام ہے نا، بنو اسماعیل ہوں یا بنو اسرائیل ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو قرآن جس امام کا ذکر کرتا ہے، جس پیشوا کا ذکر کرتا ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ اس کا ان اماموں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو لوگوں نے خود سے کھڑے کر لیے اور پھر ایکسٹراپولیٹ کرتے کرتے پیری مریدی کا جو سلسلہ وہ بھی اس سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں قیامت والے دن ہر شخص اپنے امام اور سردار کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اگر آپ کسی سلسلے میں بیعت نہیں ہوں گے تو آپ کا وہاں پہ کوئی امام ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر بایزید بستامی کا ایک جعلی قول مشہور کر دیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خود اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے کتاب لکھی خلافت اور امامت کے اوپر، بیت و خلافت، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ قول محض باطل ہے۔ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال ہے باقی صوفیوں کو ویسے ہی مان لینی چاہیے کہ پیر اور امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے بزرگ ہیں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، اور اگر کسی منصب کے اوپر وہ فائز ہیں تو اس اعتبار سے بھی آپ امام بول سکتے ہیں۔ جس طرح کہ پولیٹیکلی مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ بھی امام ہوتا ہے، اس اعتبار سے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہ سب کے سب امام ہیں، لیڈرشپ کے اوپر فائز ہیں۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے بھی کبھی اپنی طرف نہیں بلایا، سب نے رسول اللہ کی طرف بلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ سورہ الزمر کا آخری جو رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنتی ہوں یا جہنمی ہوں وہ گروہ در گروہ بلائے جائیں گے جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے کہ تم ان کی دعوت حق قبول کرتے اور آج یہاں تک نہ پہنچتے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں لائے تھے،
لیکن ہم پہ بدقسمتی غالب آئی کہ ہم نے حق بات قبول نہیں کی. تو یہ جو پوری گفتگو ہے سورہ الزمر میں آگے چل کے آ جائے گی. سورت کا نام ہی الزمر ہے، گروہوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. لیکن گروہ کی شکل میں اٹھا کے ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کے پیر صاحب کدھر ہیں یا آپ جن کی تقلید کرتے تھے وہ کدھر ہیں. ڈائریکٹ پوچھا جا رہا ہے کہ تم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ اور جو جنتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز سن لی. حالانکہ نبی علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے وقت کے پیغمبر بھی وہی ہیں. ہم نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، اس کے باوجود یہ زمانہ نبوت کے اعتبار سے قیامت تک رسول اللہ کا زمانہ ہے. ہم ان کی صحبت نہ بھی پائیں تب بھی قیامت والے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو نبی علیہ السلام کی نسبت سے اٹھایا جائے گا. ہمارے امام وہ ہیں. اس کی وجہ سے کسی کی کنٹریبیوشن پہ ہم قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، یہ حقیقت بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اللہ تعالی شفاعت کا جھنڈا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ شفاعت کا آغاز کریں گے اور شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو پھر باقی انبیاء کو بھی اللہ اجازت دے گا، حتیٰ کہ صالحین بھی، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. ہم اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت کے بھی قائل ہیں قیامت کے دن، لیکن وہ نیک بندے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی طرف بلایا ہوگا. مٹے ہوئے لوگ ہوں گے، اپنی عبادت نہیں کروائی ہوگی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ آنر دے گا. تو وہ بزرگان دین، وہ بابے جو اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے لیے تو یہ فضیلت ہے، اور وہ بابے جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. اس فرق کو سمجھنا چاہیے. تو قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہاں وہ کہتے ہیں جناب حنفی ہو تمہیں مبارک ہو، تم امام حنیفہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اچھا جی، حنفی تو امام حنیفہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور امام حنیفہ خود کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ اور ان کے ابو اور ان کے دادا ابو، پہلے 70-80 سال کے مسلمان، ان کا امام کون ہوگا؟ جی ان کے نبی علیہ السلام ہو گئے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کا زمانہ تو انہوں نے نہیں پایا جو تم ڈیفینیشن کرتے ہو. نبی علیہ السلام تو 11 ہجری میں فوت ہو گئے. 11 ہجری سے لے کے امام حنیفہ کی پیدائش 70 ہجری اور زیادہ جو وثوق ذریعے سے معلوم ہوئی ہے وہ 80 ہجری ہے. یہ جو 70 سال کے مسلمان ہیں ان کا امام کون ہوگا؟ بھئی سب کا امام محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، وہ تو امام قیامت تک جاری رہیں گے. وہ جو بھی شہادت علی الناس کر رہے ہیں، وقت کے پیغمبر کی آواز باقی امت تک پہنچا رہے ہیں، وہ سب کے سب امام ہیں، کوئی شک نہیں ہے. اور ان کو قیامت والے دن اعلیٰ مرتبہ حاصل ہونے والا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ جو پیغمبروں والا کام کرے گا اسے جنت بھی پیغمبروں والی ملے گی، جنت الفردوس ملے گی. اس اعتبار سے تو الحمدللہ آج بھی امام موجود ہیں، قیامت تک امام آئیں گے. لیکن وہ امام لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اماموں کے نام کے اوپر خانہ کعبہ کی جمعیت کو توڑ دیا جائے، جو سلطنت عثمانیہ نے کیا 1517 سے لے کے 1917 تک، 400 سال تک کعبہ کے اندر 4 مصلے ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے، تماشا لگایا ہوا تھا. اور اپنے ذام میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا ہے. بھائی آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ایک طرف کہتے ہو کہ چاروں امام حق پہ ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ پوچھیں گے تو بڑا حیران کن آپ کو جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو شافعی امام ہے اس کی نکسیر پھوٹی ہو اور اس نے اس کے بعد وضو نہ کیا ہو، کیونکہ شوافے کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، اس لیے ہم احتیاطاً اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اس قسم کے لیم ایکسکیوزز آپ کے سامنے رکھیں گے. اور شافعی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حنفی امام نکلتے ہوئے اپنی بیوی کو ٹچ کر آیا ہو تو اس کا وضو تو ٹوٹ گیا ہمارے نزدیک، لہذا حنفیوں کی تو شافعیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور پھر یہ کلیم کرنا کہ سارے ہی حق پہ ہیں. 180 ڈگری ڈیسیژن سنا رہے ہیں.
اور بھائی امام حنیفہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں حق پر ہیں، اور خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس معاملے میں امام شافعی حق پہ ہیں، اس لیے کہ امام شافعی کا یہ مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا وہ والا مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں جی آپ نفس پرستی کر رہے ہیں۔ نفس پرستی نہیں کر رہے بھائی، جس مسئلے میں جس کی بات قرآن و سنت کے قریب ہے ہم وہ لیتے ہیں، نفس پرستی نہیں کر رہے۔ تو اس آیت کے اوپر کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ مسئلہ 197 میں نے اماموں کی تقلید کے اوپر ریکارڈ کروایا، جسے شوق ہے وہ دیکھ لے۔ تو ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے امام کے ساتھ ہر انسان کو اٹھایا جائے گا، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز جو ہے وہ امام مبین میں ہے۔ لوح محفوظ کے لیے بھی یہ استعمال ہوا، تو امام سے مراد نامہ اعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کی کتاب جس میں اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ترجمہ بھی فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ اسی آیت کا اگلا حصہ اسے سپورٹیو ہے۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، آواز دیں گے اس کے امام کے ساتھ، پس جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی انسانوں کو اٹھایا جائے گا ان کے نامہ اعمال کے ساتھ۔ ہاں جی فلاں حاضر ہو، یہ اپنی کتاب پکڑ لے، تو امام سے مراد اس کا نامہ اعمال۔ تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ پڑھیں گے، مزے لے لے کے پڑھ رہے ہوں گے ظاہر ہے، کیونکہ انہیں تو پتا چل گیا، دائیں ہاتھ میں ملتے ہی پتا چل گیا کہ بھائی تو پاس ہو گیا۔ فرشتوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فرشتے کسی کو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں اور وہ دائیں ہاتھ میں لے لے آگے سے، یہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر ہاتھ بڑھانے کی بھی کوشش کرے گا، اس طرح وہ بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ نامہ اعمال جہنمیوں کو بیک سائڈ سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو عین ممکن ہے کہ جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہو تو وہ شخص لینے سے انکار کر دے اور یوں ہاتھ پیچھے کر دے کہ بھئی یہ تو مجھے فیل کرنے لگا ہے، تو فرشتے پیچھے سے جا کے پکڑا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے فرشتے تو کمپیوٹرائزڈ ہے نا، انہوں نے تو کوئی غلطی کرنی ہی نہیں ہے، چاہے عبد القادر جیلانی بیچ میں پڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو کسی سے ڈر نہیں لگتا، انہوں نے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ یعنی وہ دھاگا جو کھجور کی ناف سے وہ باریک سا وائٹ کلر کا دھاگا ہے نا، اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا تھا، اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی نیک اعمال جو کیے ان کا بدلہ ملے گا، اور جو برائیاں کی وہ بھی سامنے آئے۔